بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا عشق و محبت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عاشق رسول کو اپنے در پر آنے سے منع کیا اور ان کو روکا کہ اس کو منع کریں کہ وہ میرے در پر نہ آئے اور نہ میری قبر پر حاضری دے۔ یہ عجیب کہانی ہے، اس دنیا میں پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ایک ایسے بھی نرالے عاشق تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعت لکھی اور نعتیہ اشعار لکھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ نعتیہ اشعار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پیش کروں گا اور اس کو سلام عقیدت کے طور پر پیش کروں گا، نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ لیکن جب یہ حج کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے حج کیا۔ حج مکمل کرنے کے بعد اب ان کا ارادہ تھا کہ میں مدینہ جاؤں، اللہ کے رسول کے روضے پر حاضری دوں اور حاضری میں یہ جو اشعار بنائے ہیں نعتیہ اشعار وہ ان کے روضے پر حاضر کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ والی مکہ تھے اس دور کے، مکہ کے جو امیر تھے، امیر مکہ، ان کو خواب میں آئے کہ عبد الرحمن جامی نامی ایک حاجی ہے، حج کرنے آیا ہے، ان کو وہیں مکہ میں ہی رکھ دیں یا مکے سے واپس اس کے علاقے کی طرف بھیج دیں، میری طرف وہ آنے نہ پائے۔ تو والی مدینہ یا والی مکہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں کہا ہے وہ کوئی اتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو برداشت نہیں کر رہے اپنے روضے پر اور اپنی حاضری کے لیے اس کو برداشت نہیں کر رہے، اس لیے والی مدینہ نے سختی کے ساتھ اس کو گرفتار کیا۔ لیکن وہ کسی طرح پھر اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے نکل گئے، اور کہا جاتا ہے کہ مسافروں کے بورے میں اپنے آپ کو بند کر کے وہ ان کے ساتھ چل دیے، وہاں بھی پکڑے گئے۔ اور پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو بھیڑوں کا ریوڑ نہیں ہوتا، بھیڑوں کے ریوڑ کے اندر کسی بھیڑ کی کھال اپنے اوپر ڈال کے بھیڑوں کے ساتھ بھیڑوں کی چال چل رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے والی مکہ کو کہ ان کو کہا کہ آپ اس شخص کو روکتے کیوں نہیں ہیں، وہ بار بار مدینہ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ والی مکہ بڑا غصہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو بھیجا کہ اس کو گرفتار کر کے آئیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو کر والی مکہ کے پاس آئے اور والی مکہ نے اس کو سخت کڑیوں میں اور بیڑیوں میں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو رات کو جب والی مکہ سوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر سے خواب میں آئے، کہا کہ آپ نے جو میرے عاشق کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ مجرم تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی ہیں۔ میں نے روکا صرف اس لیے کہ اس بندے نے یا اس عاشق نے میری محبت میں وہ اشعار لکھے ہیں کہ اس جیسے اشعار آج تک کسی نے نہیں کہے، اور جب وہ اشعار میرے روضے پر پیش کریں گے تو یہ میں اس کے اشعار کی داد دینے کے لیے میں روضے سے باہر نکلوں گا اور اس کے ساتھ سلام و مصافحہ کروں گا، اس کو ملوں گا اور پھر میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ تو جب میں باہر نکلوں گا تو دنیا کا کیا حال ہو سکتا ہے، لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے لوگوں کو اس بڑے فتنے سے بچانے کے لیے، اس آزمائش سے بچانے کے لیے میں نے یہ گزارش کی آپ سے کہ کسی طرح یہ اس شخص کو واپس کر دیں، میرے روضے پر آنے نہ پائے۔ دیکھیں یہ کتنے بڑے عاشق کے رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ جب وہ میرے روضے پر آ جائیں گے تو میں اس کے استقبال کے لیے، میں اس کے مصافحے کے لیے باہر نکل آؤں گا اور اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تو ان کے جو اشعار ہیں فارسی میں ہیں، ہم اردو والے تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ترجمے کے ساتھ بھی ان کے اشعار آتے ہیں اور نعتیہ کلام نیٹ پر موجود ہیں، لوگ اس کو تلاش کر کے سن سکتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ اس نعت کی لنک دے دیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا عاشق بنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی خوشخبریاں دیں کسی کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پائے کا عاشق بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عشق اور محبت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔